بسم اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے 5 آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تو آج کی پہلی آیت ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، وہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو عباد امثالکم، تمہاری ہی طرح بندے ہیں، فادعوہم، اب قرآن کہتا ہے مشرکوں سے فادعوہم، پوجو انہیں، تو پوجو انہیں، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، دیکھیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تمہاری پکار کا جواب دیں، انہیں جو پکارتے ہو معبود کے طور پر تو اس کا جواب دے۔ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، آیت کا جو منشا ہے وہ یہ کہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں۔ کون سا دعویٰ؟ کہ یہ اللہ کے علاوہ ہمارا معبود ہے، سچے نہیں، اور نہیں مانو گے تو پکارو، دیکھیں تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب دیں گے نہیں۔ جب جواب دیں گے نہیں، تم اپنے دعوے میں سچے نہیں، جب اپنے دعوے میں سچے نہیں تو یہ باطل عقیدہ چھوڑ دو، اللہ کو مان لو۔ ٹھیک ہے، ابھی اب قرآن اور رد کر رہا ہے، کیسے؟ نئے انداز سے، الہم ارجل یمشون بہا، کیا انہیں پیر ہیں جن سے یہ چلیں؟ کنہیں؟ تمہارے دیوتاؤں کو۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا انہیں ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا انہیں آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا انہیں کان ہیں جن سے یہ سنیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے، ادعوا شرکاءکم، اپنے شریکوں کو بلاؤ اپنے شرکاء کو، شریکوں کو اللہ کے علاوہ جسے تم شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کی ذات میں، صفات میں معبود مانتے ہو۔ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی آپ کہو ان سے، بلاؤ اپنے شرکاء کو، ثم کیدون فلا تنظرون، پھر میرے خلاف چال چلو، فلا تنظرون، مجھے مہلت مت دو۔ یہ آیت ہے جواب، یہ آیت جواب ہے، سورہ زمر میں ہے، آیت نمبر 36 ہے، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے نبی یہ کافرین، یہ مشرکین، نہ ماننے والے آپ کو دھمکاتے ہیں، آپ کو ڈرا رہے ہیں، کس چیز سے؟ بالذین من دونہ، اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو یہ مانتے ہیں ان سے ڈرا رہے ہیں آپ کو۔ آپ برا کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کی آپ برائی کرتے ہیں، قہر نازل ہوگا، آپ برباد ہو جائیں گے، آپ کا نقصان ہوگا، نبی سے کہہ رہے ہیں۔ کون؟
مکے کے کافرین، عرب کے کافرین، سورہ زمر میں آیت آئی ہے، اس کا جواب یہاں ہے۔ ان سے کہو کہ تم انسان ہو نا، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اور انسانوں کو دیکھنے کے واسطے آنکھ بھی دی ہے اللہ نے، سننے کے واسطے کان بھی دیا ہے، بولنے کے واسطے زبان بھی دی ہے، چلنے کے پیر بھی دیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی دیا ہے۔ تو انسانوں کی یہ جو اعضاء ہیں، اور انسان بحیثیت انسان اس کے اندر عقل بھی اللہ نے رکھی ہے، تو ساری مخلوقات سے بہتر ہے، ساری مخلوقات سے بہتر ہے نا، اشرف المخلوقات اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تو یہ کان دینے والا، آنکھ دینے والا، ہاتھ سے نوازنے والا، پیر دینے والا اللہ ہے، اور تمہیں دیا، تم انسان ہو۔ کہاں تمہاری عقل گئی ہے؟ اپنے ہاتھ سے اس کو تراشتے ہو دیوی دیوتاؤں کو، اور مصنوعی ہاتھ بناتے ہو، مصنوعی پیر بناتے ہو، مصنوعی آنکھ بناتے ہو، اور پھر اسی کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہو۔ کہاں تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ تمہارے اندر جو طاقت ہے تو ہم نے دی ہے، تو کچھ تو ہے، اور ان کے اندر تو تمہیں نے بنایا مصنوعی ہے، بے حس ہے، بے حرکت ہے، اس میں جان بھی نہیں ہے۔ کیا چل سکتے ہیں؟ کیا پکڑ سکتے ہیں؟ کیا یہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں دلائل عقلیہ سے سمجھا رہا ہے، دلائل عقلیہ سے سمجھا رہا ہے کہ تمہارے پاس عقل ہے، تم شعور رکھتے ہو، تمہیں نے ان کو تراشا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ استفہام انکاری ہے، استفہام انکاری ہے لکھ رہے ہیں، مطلب یہ ہے یہ بت نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کچھ سن سکتے ہیں، کیسے معبود ہوں گے؟ معبود تو ہوتا ہے جو ساری قوت و طاقت کا مالک ہوتا ہے، یہ۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا، اچھا ہمیں ڈراتے ہو، ہمیں دھمکاتے ہو، انسان بلاؤ، ابھی تم کہہ رہے ہو نا بلاؤ اپنے دیوی دیوتاؤں کو۔ یہ ہے قرآن کا سب سے بلند، سب سے اہم عنوان توحید الہی ہے۔ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ثابت ہے اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، پالنہار ہے، سرجنہار ہے، رب ہے، پالنے والا ہے۔ شروع ہو رہا ہے وہیں سے۔ ثم کیدون، پھر چلو میرے خلاف تدبیر چلو، فلا تنظرون، مجھے مہلت بھی مت دو، دیکھیں کیا بگاڑتے ہیں میرا۔ نبی سے کہلوایا جا رہا ہے، کہلوا رہا اللہ تعالی، نبی خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تمہارے معبودان باطلہ، میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ اور آگے اسے کا بیان ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ نبی فرما رہے ہیں بے شک میرا والی وہ اللہ ہے، بے شک میرا کارساز وہ اللہ ہے، بے شک میرا نگہبان وہ اللہ ہے، بے شک میرا ناصر مددگار، بے شک ہمارا والی ہے وہ اللہ الذی نزل الکتاب، جس نے ایک خاص کتاب اتاری، یعنی مجھ پر، نبی فرما رہے مجھ پر اتاری۔ وہ خاص کتاب کیا ہے؟ تفسیر القرآن، قرآن مجھ پر اتارا اس نے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی صالحین کی کارسازی کرتا ہے۔ انہو یتولانی وینصرنی، وہی میرا کارساز ہے، میرا کام بنانے والا ہے، میرا وینصرنی، وہی میری مدد فرماتا ہے۔ کما ایدنی بانزال الکتاب، جس طریقے سے کتاب مجھ پر نازل کر کے، قرآن کا نزول کر کے جس طریقے سے اس نے میری تائید کی مجھے قوت بخشی، ویسے ہی آئندہ بھی وہ میری مدد کرے گا، مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ بلاؤ اپنے معبودوں کو، دیکھیں کیا میرا بگاڑتے ہیں۔ فلا یضرہم عداوۃ من عاداہم، نبی سے عداوت کرنے والا اور بغض رکھنے والا، ان کی مخالفت کرنے والا، اس کی مخالفت، اس کا بغض، اس کی عداوت نبی کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انفسہم ینصرون، ابھی تو یہاں پہ گزری ہے پچھلے ہی جمعے میں، ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، یہاں بھی بات وہی آ گئی۔ وہاں پوری مستقل آیت تھی، یہاں آیت کا ایک ٹکڑا بنا دیا اللہ نے۔ والذین تدعون من دونہ، وہ جسے تم پوجتے ہو، مشرکوں سے کہا جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ جسے تم، اللہ فرما رہا ہے، نبی کی زبانی فرما رہا ہے، نبی ان سے کہو، وہ جنہیں تم پوجتے ہو، من دونہ، اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر کے، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر کے جنہیں تم پوجتے ہو، قرآن کہتا ہے لا یستطیعون نصرکم، تمہاری وہ مدد نہیں کر سکتے،
اے مشرکو تمہاری وہ مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، تمہاری مدد تو دور کی بات ہے وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ سیم یہی آیت ابھی گزری ہے۔ اگلی آیت، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن فرماتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ نبی سے اگر آپ انہیں بلائیں إِلَى الْهُدَىٰ، راہ کی طرف، راستے پہ بلائیں، راہ پہ بلائیں، لا يسمعوا، تو یہ سنتے بھی نہیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم انہیں دیکھتے ہو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ انہیں سجھائی نہیں دیتا۔ تفسیر میں دو تفسیر دکھائی ہے۔ نبی سے یہ فرمایا جانا کہ اے نبی اگر تم انہیں راہ پہ بلاؤ، لا یسمعوا، تو یہ سنتے بھی نہیں۔ دو معنی ہوا۔ پہلا معنی، پہلی تفسیر، یہ خود آپ انہیں صحیح راستہ دکھاؤ، تبلیغ کرو، سنتے نہیں ہیں۔ یہ کئی مرتبہ گزر چکا ہے، سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ گزرا ہے، ابھی یہیں پہ گزرا ہے نا، کہ بلاؤ نہ بلاؤ، کہاں خاموش رہو سب برابر، وہاں پوری تفسیر ہو گئی ہے کہ یہ سننے کی طرح سنیں گے ہی نہیں اور آپ کی بات پر کان دھریں گے ہی نہیں، ان کا سننا نہ سننا برابر ہے۔ قرآن نے کہا لا یسمعوا، تو سنیں گے ہی نہیں۔ دوسرا معنی انہوں نے یہاں یہ بیان کیا ہے، دونوں معنی بیان کیا ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اے نبی اگر تم انہیں بلاؤ، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدا کہتے ہیں ہدایت، اور کہیں ہدا کا معنی مطلق راستہ، صحیح راستہ اگر بلاؤ۔ تو دوسری جو تفسیر کی ہے، ان کے اگر معبودوں کو بلاؤ، یعنی آواز دو، بلاؤ، لا یسمعوا، تو سنیں گے نہیں۔ دیکھیے نا قرآن کا اعجاز دیکھیے، قرآن کا اسلوب دیکھیے۔ ارے وہ ان کے معبودان باطلہ تو مصنوعی ہیں ہی، جب یہ بدبخت انسان ہو کر نہیں سنتے ہیں تو وہ خود تراشیدہ صنم ہو کر کیسے سنیں گے؟ وہ تو بدرجہ اولا نہیں سنیں گے۔ اب جو دوسری تفسیر کی ہے، اگلی آیت کا اگلا حصہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ، اے نبی تم انہیں دیکھو گے، یعنی ان کے معبودوں کو کیا دیکھو گے؟ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ انہیں سجھائی نہیں دیتا، یعنی ان کی آنکھیں مصنوعی ہیں، ان کی آنکھیں مصنوعی ہیں، اور دیکھنے والا جب دیکھتا ہے کوئی انسان، ان کو تو لگتا ہے کہ ٹک ٹک یہ مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ انہیں سجھائی نہیں دیتا۔ کیا منظر کشی کی ہے قرآن نے کہ یہ بت عاجز محض ہیں۔ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، اے نبی درگزر کیجئے، معاف کرنا اختیار کیجئے، وامر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دیجئے، وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے، احمقوں سے، حماقت والوں سے، نادانوں سے اعراض کیجئے، منہ موڑ لیجئے۔ تفسیر کر رہے ہیں خذ العفو، اے نبی آپ معاف کرنا اختیار کیجئے۔ عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کو حکم دیا کہ نبی انسانوں کی طرف سے جو اخلاق بد ہوتا ہے، برے جاہلوں کی طرف سے جو غیر مناسب رویہ آتا ہے، اس سے آپ اعراض کریں۔ کہتے ہیں یہ وہ مفہوم ہے جو قرآن کی دوسری جگہ آیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ اللہ کے نیک بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور جہالت کی بکواس کرتے ہیں، الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں، قالوا سلاما، تو اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں بھلا ہو، چلا میں۔ سلاما کی تفسیر کر رہے ہیں وہاں پہ، یہ سلام متارکت، یعنی میں تم سے لگنے والا نہیں، وہی مفہوم یہاں پہ بیان کیا عبداللہ بن زبیر نے کہ عفو کس کو کہتے ہیں۔ تو ہمیں نہ پڑھنا، کسی بھی چیز کی تو ہمیں نہ پڑھنا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل ما ھذا یا جبریل، حضور نے پوچھا، فرمایا جبریل سے، جبریل کیا مطلب، ما ھذا یہ کیا حکم ہے؟ حضور نے پوچھا جبریل ما ھذا یہ کیا ہے، بتاؤ کچھ مفہوم آیت کا۔ میرا تو وجدان بولتا ہے، میرا ایمان بولتا ہے کہ حضور پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی سب حضور جانتے تھے۔ اب کیا حکمت تھی سوال میں؟ جبریل نے جواب کیا دیا؟ قال، جبریل نے کہا لا ادری، حضور مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ ثم رجع، پھر لوٹے، اچھا آگے ہے حتی اسألہ، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، میں بھی نہیں بتا سکتا، حتی اسألہ، یہاں تک کہ میں پوچھوں رب کائنات سے۔ اور جبریل کا جو مقام تھا، ان کی جو منزلت تھی، سدرۃ المنتہا، 7ویں آسمان پر سدرہ، جہاں بیری کا درخت ہے، بیر ہے نا، ہاں وہیں رکتے تھے اور وہیں سے عرض کرتے تھے، اور پردے غیب سے آواز آتی تھی۔ حضرت جبریل نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا یا رسول اللہ، مجھے پتا نہیں، یہاں تک کہ میں رب سے پوچھوں، اللہ پاک سے پوچھوں۔ ثم رجع ہے، ثم رجع، بعد میں جب لوٹے بارگاہ رسالت میں آئے، فقال، تو آ کر کے عرض کیا، ان ربک یأمرک ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک۔ یا رسول اللہ مجھے یہی ڈائریکشن ملا، مجھے یہی رب کی بارگاہ سے جواب ملا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو حکم صادر فرماتا ہے کہ آپ اپنے رشتے ناطے کو جوڑتے رہیے، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، اور آپ کو جو محروم رکھنا چاہے کسی بھی چیز سے، آپ لٹاتے رہیے خدا کی نعمت اور اس کو دیتے رہیے۔ وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور آپ پر جو ظلم کرے، آپ کا جو حق مارے، آپ اس کا حق اس کو دیتے رہیے۔ کتنی عالی شان بات کہی جا رہی ہے۔ ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے ہم پر، اور جب نبی کو یہ حکم ہے تو نبی کے واسطے سے نبی کی امت کو بھی یہی حکم ہے۔ ہم پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے ہم ظلم نہیں کریں گے، ہمارا حق کوئی مار رہا ہے تو اگر اس کا حق ہم پر ہے تو یہ سوچیں کہ ہاں بدلہ لیں گے، ہم بھی اس کا حق نہیں دیں گے، نہیں، آپ اس کا حق دیجئے، اس سے کیا اچھا۔ اور اگر کوئی رشتہ ہے، ناتا ہے، کوئی تعلق ہے، کاٹ رہا ہے تو آپ اس کو جوڑتے رہیے، اس کو جوڑتے رہیے۔ وہ اپنے مشن میں ناکام ہوگا، رسوا ہوگا، ناکامیاب ہوگا، اور جو تعلیمات الہیہ پر عمل کرے گا وقتی تو اس کو کچھ اندر سے کمی کا احساس ہوگا، ارے ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارا حق مار رہا ہے، ہم اس کو اس کا حق دے رہے ہیں، مگر سرخروی کامیابی اسی کے حق میں ہے جو حق تعلیمات الہیہ پر عمل کرتا رہے گا۔ خذ العفو، معاف کرنا اختیار کیجئے، وامر بالعرف، اور عرف کا حکم دیجئے یعنی نیکی کا حکم دیجئے، وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، منہ موڑ لیجئے۔ اس آیت کی تیسری تفسیر عبداللہ بن عباس کی، کہتے ہیں اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے واسطے سے ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ محنت کر، محنت کر، رزق کے حصول کے لیے جائز ذریعہ معاش اختیار کر، خدا کی نعمت ہے، حاصل کر، اور پھر کیا کرنا ہے، بخیلی نہیں کرنا ہے، نوٹ کو نقد کو تہ تہ کر کر کے تجوری میں نہیں رکھنا ہے، تجوری نہیں بھرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، جو رزق حاصل ہو جائے اپنے اہل و عیال پر خرچ کر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر، اور بعد میں جو کچھ بچے اس سے اپنی ضرورت پوری کر۔ اللہ اکبر، بتلا دیا قرآن کی تفسیر میں مفسرین عبداللہ بن عباس نے، اگر کوئی بیچارہ تنگ دست مسلمان ہے، محنت کرتے جا رہا ہے، رزق کے حصول کے لیے وہ مزدوری کر رہا ہے یا تجارت بزنس کر رہا ہے، کما حق کو اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لے دے کے وہی نتیجہ تھوڑا سا، تو پہلے اپنی ذات پر خرچ نہیں ہوگا، اپنی عیال پر خرچ ہوگا، بیوی بچوں پر خرچ ہوگا، اور اسی میں کچھ صدقہ و خیرات ہوگا، اور پھر اپنے پر خرچ ہوگا۔ یہ تفسیر کی، کہتے ہیں یہ تفسیر جا کر مل گئی وہ آیت میں جو سورہ آل عمران میں ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ یہ صحابہ اور یہ مسلمان لوگ ہیں، نبی آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کرے راہ خدا میں، قل العفو،
آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہاری روزی سے ہے بچا میسر تمہیں ہو جائے، ضروریات میں خرچ کرنے کے بعد اس کو راہ خدا میں خرچ کرو، جاہلوں سے اعراض کرو۔ حدیث پاک میں ہے، شمال ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں، ان سے روایت وہ کہتی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حیا نہیں تھے، بد اخلاق نہیں تھے، نہ تو بد اخلاقی آپ کے اندر فطری تھی اور نہ تو بعد میں پیدا ہوئی، قطعی آپ بد اخلاق نہیں تھے، اخلاق والے تھے۔ آگے ہے ولا سخابا، چلانے والے بھی نہیں تھے، حضور چلاتے نہیں تھے، خطابت کے وقت آواز بلند ہوتی تھی، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور یہ خطابت کا جوہر حضور کے اندر اللہ نے ودیت کیا تھا۔ دنیا میں جتنے بھی خطبہ ہوں گے، خواہ وہ عربی ادب کے خطبہ ہوں یا کسی اور بھی لینگویج زبان کے خطیب ہوں جو اپنی قوم کے اندر خطبے سے ایک انقلاب برپا کر دیتے ہیں، تو خطابت کا جوہر خطبہ کو حضور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خطابت نے سکھا دیا۔ یہ چلانا سے مقصد یہ ہے کہ انسان جو چلاتا ہے، کوئی بات کو غصہ آتا ہے، وہ نہیں تھا۔ آگے لکھا وہ فی الاسواق، بازاروں میں نہیں چلانے والے تھے، یہ تو قید اتفاقی ہے، گھر میں بھی چلانے والے نہیں تھے۔ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ اور آخری حدیث لکھی ہے انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں، اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا تاکہ دنیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں، اخلاق کی انسانی کا جو اعلیٰ مقام ہو سکتا ہے وہ کر انسانوں کو سکھا دوں، بتلا دوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔